چلے پیپلز پارٹی نے تو تسلیم کیا کہ آپ کے مطالبات کے اندر کوئی نہ کوئی اس وقت جو ہے جان ہوگی، لیکن مسئلہ یہ کہ ہو از رننگ پاکستان تحریک انصاف؟ بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جا کر وہاں پہ کیمپیننگ کر بھی رہے ہیں، کچھ لوگوں کو روکا جا رہا ہے. آپ لوگوں کے جو یہاں پہ پارٹی کے اپنے اندر کے مسائل ہیں وہ بھی کیمپین کے اوپر حاوی آ رہے ہیں، چاہے وہ یہاں پہ اے پی کی سیاست ہو، چاہے وہ پنجاب کی سیاست ہو. کوئی وہ شیڈز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ کی جی بی کی پالیٹکس کے اندر اس وقت؟ ان میں تو بہت سی باتوں سے نہیں آرگیو کیا جا سکتا. So what do you want me to say؟ نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بھائی جب آپ اپنی جو سیاست ہے، آپ کا جو وہاں پہ ایجنڈا ہے، وہ اس میں یگانگت نظر نہیں آ رہی ہے تحریک انصاف کی. یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے انٹرنل ایشوز غالب آ رہے ہیں آپ کی الیکشن کیمپین کے اوپر. نہیں، ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں، لیکن پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان انٹرنل ایشوز کا تباہ برباد ہونے کا باعث بنانا جو ہے، جو حکومت کر رہی ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. میں طارق صاحب کو پرسنلی از اے ریزنیبل پرسن، آئی نو، تو یہی کہوں گا طارق صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو آپ کی حکومت کر رہی ہے اس کا انجام الٹیمیٹلی آپ کے لیے ہی اچھا نہیں ہوگا. ان 2-3 چیزوں کو ہی لے لیتے ہیں. جی بی کا الیکشن ہے، ہونے دیں. ٹیکنیکلی اٹ واز پارٹ آف کشمیر اسٹیٹ، تو انڈیا اس پہ سیاست کرے گا، تو کیوں ان کو موقع دیتے ہیں؟ دیکھیں، جو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا معاملہ ہے، میں اس پہ سیاست نہیں کر رہا، لیکن کس کو ہم جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کریں گے؟ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی تو ہے، وہ تو ہمیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں چکر لگاتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے سیاستدان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ٹیررسٹ ہے، کیونکہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں صرف ہم ہی جاتے ہیں. شاید اس لیے وہ جو اکانومسٹ نے گراف پرنٹ کیا تھا جس میں ٹیررسٹ واقع دکھائی دے رہے تھے، وہ 2020 سے ان کا انکریز شروع ہوتا ہے اور آج وہ پچھلے 10-12 سال میں سب سے زیادہ ہے. لیکن دیکھیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مجھے کشمیر کی انٹرنل سیاست کا نہیں پتا، لیکن جیسے آپ نے بار بار پوچھا، 12 سیٹوں کا یہی معاملہ ہے کہ جو لوگ کشمیر میں نہیں، جو کشمیری مہاجرین جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور پرسپشن یہ ہے کہ ان سیٹس کو استعمال کیا جاتا ہے کشمیر میں الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے. ان کا مطالبہ جب اسی گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کو باہر ووٹ دینے کا جو ہے وہ حق نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ان کو اپنے حلقے میں آ کے ووٹ دینا ہوتا ہے، تو پھر یہ لاجک کشمیر میں کیوں نہیں جو ہے وہ فالو کرتی نا؟ کشمیر کی سیٹوں کا الیکشن پنجاب اور کے پی میں کیوں ہونا ہے؟ This doesn't make sense. لیکن یہ میں اگری کرتی ہوں آپ سے، اور میں یہ بھی اگری کرتی ہوں کہ لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے، لیکن الیکشن کے اتنے پاس آگے اگر آپ کا خیال ہے کہ 12 سیٹوں کے ایشو کے اوپر حکومت اس وقت کچھ کر سکتی ہے، یہ الیکشن کے بعد کی کرنے کا معاملہ. ٹائم تو بہت تھا نا. دیکھیں، آپ ٹرینڈ دیکھ لیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جی بی میں آپ نے دیکھا جو اسٹیٹ وائلنس ہوئی، پی ٹی ایم، بلوچ یکجہتی کمیٹی، پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے. جہاں پہ جائیں جو مسئلہ آئے ڈنڈا، جو مسئلہ آئے ڈنڈا، جو مسئلہ آئے ڈنڈا، کہیں نہ کہیں تو بلو بیک آ جائے گا نا. چھوڑ دیں. آئی وڈ آرگیو کہ دیکھیں، جسٹ یہ ہم بلوچستان میں دیکھ چکے ہیں 2004-5 میں. So this strategy doesn't work. This strategy doesn't work. اور سر، یہ آپ جیسے سیاستدانوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ کے اندر آپ کو جس سے بھی بات کرنی ہے، آپ کو بھی پتا ہے that this strategy doesn't work. اگری کرتے ہیں ہم ان کی نقطے سے؟ دیکھیں، جھگڑا صاحب کی اس بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل ڈنڈا نہیں ہے. آئی ایگری. لیکن جھگڑا صاحب، چونکہ میں تو اس کمیٹی میں ظاہر ہے جا کے یہ مذاکرات بھی کر کے آیا، معاہدہ بھی کر کے آیا، تو میں جھگڑا صاحب یہ پوچھتا ہوں کہ دیکھیں، اس سے پہلے 3 دفعہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے ان کے مطالبات مانے ہیں. آپ اس کو اسٹریٹجک ریٹریٹ کہیں، آپ اسے سرنڈر کہیں، میں کھول کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے پیچھے وہاں پہ لوگ مر رہے تھے. میں نے کہا نا کہ بھائی کیوں لوگوں کو یہ ڈیمانڈز ہیں، ہم نے پہلے بھی مانی، ٹیبل پہ بیٹھ کے مانی، ابھی بھی ہم گئے وہاں پہ آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو جب آپ کسی بھی صورت میں، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 8 دن ایک کال ملتوی ہو کے آگے چلی جاتی ہے کہ جب 9 کو نہیں آ رہے ہیں 19 کو آ رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس میں بات چیت سے راستہ نکل سکتا ہے. میں ایک بڑی سینٹی کی بات کر رہا ہوں، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ 10 دن ہے جی، 10 دن ہم آگے کر رہے ہیں، جی بی کا الیکشن ہے، ساری قیادت ادھر ہے، ان 10 دنوں میں بیٹھ کے مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کریں. وی ور ریڈی. اور میں ایمانداری سے آپ کو بات بتا رہا ہوں
کہ ہم نے وہاں انہیں یہ بھی انڈیکیشنز دی کہ ہم جب بیٹھ کے آپ سے بات کریں گے، جس بات کے اوپر بات طے ہوگی اپنی لیڈرشپ کو منانا ہماری ذمہ داری ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے گارنٹی دی، ادھر سے راجہ پرویز شریف نے گارنٹی دی. اس سے زیادہ لشک اور کیا ہو. لیکن اگر وائلنس ہی آپ نے کرنا ہے تو وائلنس کا پھر جو جواب ہے اسٹیٹ وہ پھر ڈنڈا ہی ہوتا ہے. کلعدم میں ہے تو ابھی وہاں پر مذاکرات کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے فی الحال ایز وی اسپیک. فی الحال دیکھیں نا آپ، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے جو انہیں کالعدم تنظیم کر دی ہے، کالعدم تنظیم سے کیسے بیٹھیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ بات کو کرتے ہیں، وہ پازیٹیو جسچر دیتے ہیں، اس کے لیے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر جو ہیں وہ پورے با اختیار ہیں ہماری طرف سے بھی. ہم انہیں وہاں پہ بھی کیا کہ آئے تھے، ہم آج بھی کہتے ہیں آپ اگر کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ آپ کا ساتھ دے گی. پیپلز پارٹی لیکن اب دیکھیں نا، اب بات ہوئی ہے، ایک منٹ اب بات ہوئی ہے بلوچستان کی. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ بی ایل اے جو کہ ایک فورن فنڈڈ تنظیم ہے، کی بات نہیں کر رہے نا. نہیں جنرل صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آرگنائزیشنز ہیں، ان کا حل ٹنڈا ہے، ان کا حل اور کوئی ہے نہیں. صاحب میں بی ایل اے سے اگری کرتا ہوں، بی ایل اے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں کام کرتی ہے، آف کورس. لیکن جو میں نہ پی ٹی ایم کے ایجنڈا سے اگری کرتا ہوں، نہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہر مطالبے سے اگری کرتا ہوں، لیکن جب تک وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے باہر نہیں ہے ان کو بی ایل اے یا ٹیررسٹ یا ملیٹنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کرنا میرے خیال میں اس کا مجھے اس میں پیپلز پارٹی کا موقع بھی لے لیتے ہیں. جن ممالک میں اسٹیٹ کے خلاف اس طرح کی انسرجنسیز ہوئی ہیں وہ تمام ممالک نے انہیں اسی طرح ٹیکل کی ہے، ان کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں، جہاں پہ ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں.